بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، روافظ برادری کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مالی وراثت نہیں ہوتی تو یہ بات صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کیوں بتائی گئی، جو وارث تھے انہیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور یہی اعتراض کچھ عرصہ قبل ذاکر آصف رضا علوی نے بھی اٹھایا ہے۔ تو آپ اس اعتراض کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مالی وراثت نہیں ہوتی تو یہ بات صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کیوں بتائی گئی، جو وارث تھے انہیں کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو گزارش یہ ہے آپ اس حوالے سے تین باتیں پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے دل اور دماغ میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی نہیں، بلکہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ روایت مروی ہے، اور آپ کے اصول اربع میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وارث بننے تھے خود ان سے بھی یہ روایت آئی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جائے کہ جو اللہ کے نبی کی میراث سے ہمارا سمن 8واں حصہ بنتا ہے وہ ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ انبیاء جو چیز چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کیونکہ انتظامی امور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چلانے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اپنا نائب بنایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، وہ میرے مصلی پر آئے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے والد صاحب انتہائی نرم دل ہیں، تو حضرت عائشہ کے اس عذر پر اللہ کے نبی نے سختی سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صرف ابو بکر سے کہو کہ وہی مصلی پر آئے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ اور اللہ کے نبی نے تحریر کا ارادہ ترک کر کے فرمایا کہ ابو بکر کے سوا امامت و خلافت کے لیے نہ خدا کسی کو قبول کرے گا اور نہ ہی ایمان والے کسی کو قبول کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ، کل آنا، میں آپ کو کل مسئلہ بتا دوں گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس جانا۔ تو پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اپنے بعد اللہ کے نبی نے صدیق کے حوالے کیا۔ تو یہ تقسیم اور عدم تقسیم کیونکہ ایک انتظامی معاملہ تھا، تو اس وجہ سے امت کے پہلے متولی اور جانشین پیغمبر کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بھی آپ کو تعلیم دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانشین رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھرپور اعتماد کیا اور سرعام آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور یہ حوالہ احتجاج تبریسی کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے راضی تھی، اور یہ شرح نہج البلاغہ کی تمام معتبر شروحات کے اندر موجود ہے۔
فراضیت بذالک فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باغ فدق کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو گئی تھی۔ اسی بنیاد پر تو ایک شاعر کہتا ہے کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا لکھایا ہووے ثبوت ریوو، جے فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت ریوو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہووے ثبوت ریوو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔